کر رہے ہیں ہم. کتنے رکو رہتے ہیں اس کے؟ بس 3 آیتوں اتنے لمبا کیسا ہو گیا؟ ہاں 3 آیتوں میں 21 سے لے کے 20 تک ہیں. 21 سے 20 تک کیسے ہو سکتی؟ یہاں صرف یہ کرنی ہے. اصل کہاں سے شروع ہوگا؟ یہاں سے. اٹھائیس سے شروع ہونا ہے اور 30 تک بس. پھر اس کے بعد سورہ المجادلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ رحمانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. یہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں یہاں سے ترجمہ اور ضروری تشریح شروع ہوں گے، لیکن اس سے پہلے جو آیات گزر چکی ہیں ان میں لفظ لہو کی بحث باقی تھی. میں نے جاتے ہوئے یہ گزارش کی تھی کہ میرے خیال میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے لہو سے کا معنی ایک نفسانی جذبات کو پورا کرنا یا ان خواہشات کے تابع عمل کرنا ہے. تو وہ تو بہرحال درست نکلا ہے، کیونکہ جس کو انگریزی میں پلے بوائے کہا جاتا ہے اور پلے فلنس کہتے ہیں، بینے ہی وہی معنی اس میں بھی پایا جاتا ہے. چنانچہ میاں بیوی کے تعلقات کے متعلق بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، اور غیر ناجائز تعلقات ہوں خواہ مگر نفس کی خواہشات پورے کرنے کے لیے انسان ان تعلقات کو عمل میں لائے، اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوتا ہے. مگر اس لیے مجھے خیال آیا تھا کہ یہاں عام کھیل کے معنوں میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس سے پہلے عام کھیل کا ذکر گزر چکا ہے. اس سے علاوہ کچھ معنی ہونے چاہیے. تو یہ بحث تو الگ رہے. اب جو معنی میں نے اختیار کیے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لسان العرب نے مثلا کہا ہے کہ شہوانی جذبات سے کھیلنا یا انہیں پورا کرنا. تو لہو کھیل تو ہے ہی، مگر یہ کس قسم کا کھیل ہے یہ زائد بات ہے. مفردات کہتی ہے ما یشغل انسان اما
یعین ہی ہے، اما یعنی، ہاں ٹھیک ہے، ما یشغل انسان اما یعنی ہے و یہمہ. تو دوسرا جو لفظ یہاں معنی اختیار کیا جا سکتا ہے اس موقع پر، وہ یہ ہے کہ لعب سے بھی وہ پرہیز کرتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسی کھیلوں میں مشغولیت جو ان کو ذکر الہی سے باز رکھیں، جو اصل مقصود ہے اس سے توجہ پھیری رکھیں. تو اعلیٰ، نسبتاً بہتر اور اہم کام سے توجہ کو ہٹا دینا، یہ ذکر الہی کے علاوہ بھی استعمال ہو سکتا ہے. مثلا بچے اگر پڑھائی چھوڑ دیں تو وہ لہو ہوگی، پھر ہے تو جائز بات کھیلنے کودنے کی، وہ ڈرامہ دیکھ رہے ہوں، کھیلنے کودے کا کوئی، مثلا کرکٹ ہی آ رہا ہے آج کل تو وہی دیکھ رہے ہوں، تو وہ مکروہ باتوں میں سے تو نہیں ہے، مگر چونکہ بہتر اور اہم تر ذکر سے ان کو بات سے ان کو غافل کر دیتا ہے، اس لیے وہاں بھی لفظ لہو کا وہی معنی استعمال ہو سکتا ہے. اب جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں 3، وہ شروع کرتا ہوں. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے ان کے آثار پر متواتر اپنے رسول بھیجے. وقفینا بعیسی ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم کو بھی پیچھے لائے، یعنی ان متواتر رسولوں کے بعد ابن مریم کو بھی لائے. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور اس سے ہم نے انجیل عطا کی. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی نرمی اور مہربانی رکھ دی. رہبانیت ابتدعوها، اور رہبانیت جس کی انہوں نے ابتدا کی ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی. اس سے یہ شبہ پڑ سکتا ہے کہ اللہ نے رہبانیت کا کوئی ذکر بھی نہیں کیا تھا. اس آیت کا باقی حصہ اس غلط فہمی کو دور فرما رہا ہے. اس لیے ترجمے میں اگرچہ کچھ دقت پڑتی ہے، مگر میں نے اپنی طرف سے اس مضمون کو بیان کرنے کی یوں کوشش کی ہے. ان پر فرض نہیں کی تھی مگر محض حصول رضائے باری کی خاطر تجویز کی تھی. فرض نہ کرنے کا ایک یہ مطلب ہے کہ بالکل اس کا کوئی ذکر تک نہیں کیا گیا. ایک ہے بطور فرض نہیں تھی مگر رضائے باری کے حصول کے ذریعے کے طور پر اس کو اپروف کیا تھا. بس اپروف کیا تھا یا تجویز کی تھی، میرے خیال میں تجویز کی تھی والی بات فرض کے مقابل پر بہتر رہے گی. مگر انہوں نے جیسا کہ حق تھا اس کا لحاظ نہ رکھا، یعنی اس میں وہ افراد تفرید میں پڑ گئے یا ضرورت سے زیادہ پھر انہوں نے رہبانیت کو اہمیت دے دی، یہاں تک کہ سارا نظام ہی ان کا رہبانیت پر مبنی ہو گیا. تو جیسا کہ حق تھا اسے پورا نہ کیا. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو وہ لوگ جو ان میں سے ایمان لائے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے جو اکثر، آگے لفظ 2 امکانات ہیں، گمراہوں میں سے تھے، بد کرداروں میں سے تھے. مشورہ یہ دیا گیا تھا کہ پہلے کردار ترجمہ ہے تو بد کردار ہی یہاں بھی رہنے دیا جائے. گمراہوں کا ترجمہ ہے تو یہاں بھی گمراہ ہی رہنے دیا جائے.
مگر میں نے اس کا دوسرا ترجمہ بد کردار اختیار کیا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ اعمال سے نہ ایمانیات میں بے راہ روی ایک لغت کا ترجمہ ہے بڑا واضح جو فاسق کے متعلق استعمال ہوتا ہے، اور بد کرداری بھی اسی ترجمے کے اندر آتی ہے، اسی لفظ کے ترجمے میں آتی ہے۔ عملاً جن کو جزا ملتی ہے ان کو محض ایمان لانے کی جزا نہیں ملا کرتی، بلکہ ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کی جزا مل کرتی ہے۔ چنانچہ ہر جگہ قرآن کریم میں آمنو و عملوا الصالحات کا ذکر ملتا ہے، جو اس تذکرے میں حذف ہے۔ تو جن لوگوں کو جزا ملی تھی ان کو صرف ایمان پر نہیں بلکہ نیک اعمال کرنے پر بھی جزا ملی تھی ایمان کے ساتھ۔ تو جو نیک اعمال نہیں کرتے تھے وہ بد کردار تھے، اور یہ بھی اللہ کی ایک رحم کی شان ہے کہ محض ایمانیات میں ٹھوکر کھا جانے پر سزا نہیں دیتا، ایسی پکڑ نہیں کرتا، جتنا اس کے بعد جو بد کرداری سے اس بے ایمانی کا پھل کھانے لگتے ہیں ان کی پکڑ کرتا ہے۔ اور یہ مضمون قرآن کریم کی دوسری آیات میں کئی دفعہ کھولا جا چکا ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ میں ایک جگہ ایک ترجمہ کر رہا ہوں، دوسری جگہ دوسرا ہیں، دونوں ہی جائز، مگر ایک ترجیح بلا مرجع نہیں ہے، بے وجہ نہیں، اس کی ترجیح کی ایک ضرورت تھی جس کی خاطر میں نے یہ کی اور یہ بیان کر دیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خطاب تو ہے ہی ان سے جو ایمان لے آئے ہیں۔ اللہ کا تقوی بھی اختیار کی ہدایت بھی دے دی کہ ایمان لائے ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ پھر آمنوا برسولہ کی تکرار کیوں ہے؟ اس پر غور کریں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں غور کریں تاکہ ایک ذہنی ایکسرسائز ہو سب کی۔ کیا پہلے لوگ جن کا ذکر ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس سے پہلے ایمان لانے والے تو مراد نہیں، جن کے متعلق دوسری آیات میں اجر کا وعدہ ہے اگر وہ سچا ایمان لاتے ہوں۔ اگر یہ ہو تو پہلی آیت وسیع تر خطاب فرما رہی ہے، اور اگر واقعی ایمان لائے ہو تو پھر تقوی بھی اختیار کرو، اور اگر تقوی اختیار کرتے ہو تو اب جب کہ رسول آ چکا ہے تو شرط ہے، لازم ہے کہ اس پر بھی ایمان لاؤ۔ اس طرح اس مضمون کو پڑھیں تو کوئی تکرار نہیں، اور جو اصل منشا ہے وہ واضح طور پر ذہن میں ابھرتا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور آمنو برسولہ، اس رسول محمد رسول اللہ پر جو اللہ کا رسول ہے، اب اس پر ایمان لے آؤ۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ تمہیں دوہرا ثواب دے گا۔ پہلے رسولوں کی پیروی سے دوہرا ثواب نہیں ملا کرتا تھا، اب دوہرے ثواب کا ذکر ہے جس کے متعلق پہلے نور کا ذکر گزر چکا ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہارے لیے ایک ایسا نور بنائے گا جو جس کے ساتھ تم چلو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا،
واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ، یہ وعدہ خدا نے اس لیے کیا ہے کہ اہل کتاب کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ یہ تو کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہیں۔ مومنوں کا دوہرا نور، دوہرا ثواب اور نور ان کے ساتھ ساتھ چلنا، ان کو ذہنی اور قلبی روشنی کا عطا کیا جانا، یہ ان کو مسکت جواب دے گا، لاجواب کر دے گا جو پہلے ایمان لائے تھے۔ من فضل اللہ ہے، فضل پر قادر نہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان پر کوئی زیادہ نہیں دیا، ان کو وہ قادر نہیں ہیں اس بات پر کہ اللہ ان کو زیادہ دے، اور دعویٰ یہی ہو رہا ہے، بحث یہی چل رہی ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو زیادہ دے گا۔ تو تم پوری طرح ایمان لا کر اس نور سے مزین ہو جاؤ جو نور تمہیں عطا کیا جانا ہے، تاکہ کافروں پر، اہل کتاب پر کوئی عذر باقی نہ رہے، وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اللہ کے فضل سے جو زیادہ دیا جانا تھا وہ ان کو نہیں دیا گیا۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ ہے، یقیناً تمام تر فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یوتی ہے من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے، وہ اس کو یعنی اس فضل کو جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اس میں تو کوئی پوچھنے والی بات یا مزید اور توجہ بات نہیں ہے نا؟ کیوں جی شمس صاحب؟ اب نئی صورت سورہ المجادلہ کی تلاوت اور پھر اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور۔ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير۔ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم۔ إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين۔
یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان اللہ بكل شيء علیم الم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذ جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم یصلونها فبئس المصیر یا ایہا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون انما النجوى من الشیاطین انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارهم شیئا الا باذن اللہ وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفصحوا في المجالس فافصحوا يفصح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر یا ایہا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالک خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا یقیناً سن لی ہے اللہ نے اس کی بات جو اپنے خاوند کے بارے میں تجھ سے بحث کرتی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی تجادلک فی زوجہا و تشتکی الی اللہ بحث کرتی میں کر رہی تھی کا مفہوم داخل ہے اردو محاورے میں یعنی بحث کرتی تھی اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی جبکہ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر یقیناً اللہ یہاں لفظ تعالیٰ میں نے کہا تھا اس میں نہیں ہے تو کٹ جانا چاہیے اس میں کٹا گیا یقیناً اللہ بہت سننے والا اور بہت دیکھنے والا ہے یہاں سمیع بصیر کا
وہ ترجمہ جو ہم نے اختیار کیا تھا وہ یہاں بھی نہیں ہوا ہاں نہیں، دونوں ہی وہ مشبہ بالفعل ہیں، تو پھر دونوں کا ہر جگہ پھر وہی ترجمہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کیا اس کا ترجمہ ہم نے اختیار کر لیا تھا آخر پہ؟ گہری نظر رکھنے والا. نہیں، بصیر کے نہیں، سمیع. ہمیشہ سننے والا ہے یا کیا تھا؟ کوئی کافی غور و فکر کے بعد ہاں وہ دیکھیں پہلے حوالے پہ، اسی کے مطابق کریں. کیوں جی آپ کو یاد ہے کیا آخری تجویز ہوا تھا؟ یہ نہیں، دیکھ لیں. سمیع بصیر دونوں ہی دائمی قدرت کی اظہار کے لفظ ہیں. سماعت کی قدرت بھی دائمی ہے اور بصارت کی قدرت بھی دائمی ہے، اور ہمیشہ سننے والا اور ہمیشہ دیکھنے والا ہے بھی کہا جا سکتا ہے. وہ ہمیشہ سننے والا اور ہمیشہ دیکھنے والا ہے اور ہمیشہ گہری نظر رکھنے والا ہے. سر دست یہ رکھ لیں، بعد میں پھر دوبارہ غور کر لیں گے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیتے ہیں. یظاہر کا لفظ دو طرفہ ہے، اور یظاہرون میں بیویوں کا بھی اس معاملے میں شامل ہو جانا ہے. وہ اگر وہ انکار نہ کریں تو وہ شامل نہیں ہوتی پوری طرح. اور جو شکایت کر رہی تھی وہ اسی وجہ سے شکایت کر رہی تھی. خامن نے ایک بات مجھ پہ ٹھونسی ہے جو مجھے پسند قبول ہی نہیں اور ناجائز حرکت ہے، اور اللہ نے اس کی بات جو تھی اس پہ تصدیق فرمائی، ہاں یہ درست کہتی ہے. چنانچہ اسی لیے آگے جا کے دونوں کا ایک دوسرے کے چھونے کا ذکر ہے. یہ نہیں فرمایا کہ خامن پہلے قسم کا فدیہ ادا یا اس کا فدیہ ادا کرے اور پھر بیوی کو چھوئے، بلکہ چونکہ عملاً دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں اس جرم میں، وہ ماں کہہ دیتا ہے اور وہ اس کو قبول کر لیتی ہے. اس لیے یظاہرون کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہو سکتی. ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا، اور یقیناً وہ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور اللہ یقیناً بہت درگزر کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے. یہاں اس لیے کہ اللہ نے باوجود اس کے کہ یہ لوگ ایسا کیا کرتے تھے ان کو معاف فرما دیا ہے یا معاف فرما دینا ہے. اس لیے اس کے جواب میں پکڑ والا نہیں فرمایا بلکہ بہت بخشنے والا اور بہت درگزر فرمانے والا ہے. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا، اور وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو ماں کہہ دیتے ہیں پھر جو کہتے ہیں اس سے رجوع کر لیتے ہیں. ایسا رجوع جو ہے وہ ہوا کرتا تھا پہلے بھی، مگر اب اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک کڑی شرط رکھی ہے. وہ یہ ہے وَالتَّحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا. اب یہ دیکھیں دونوں کے چھونے کا ذکر ہے. غلام آزاد کرنا ہے خامن نے، بیوی نے نہیں، کیونکہ اس جرم کی پہل اس کی طرف سے ہوتی ہے.
بیوی بھی اسے نہ چھوئے، وہ خاوند کو نہ چھوئے، یہ دونوں طرف سے معاملہ ہوگا جب تک کہ یہ شرط پوری نہ کر دی جائے۔ من قبل ان یتماسا، اس کا جو ترجمہ بنتا ہے وہ یہ ہے، وہ پھر جو کہتے ہیں اس سے رجوع کر لیتے ہیں تو پیشتر اس کے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں۔ ایک گردن کا آزاد کرنا ہے، یہ گردن کا آزاد کرنا محاورہ ہے، غلام کے آزاد کرنے پر اطلاق پاتا ہے۔ تو آج کل تو ایسے کوئی غلام نہیں ہیں جن کو آزاد کیا جائے، اس لیے ان کے لیے اس کا متبادل حکم جو ساتھ ہی دیا ہوا ہے وہ چلے گا۔ یہ وہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ جو تم کرتے ہو اس سے باخبر رہتا ہے۔ خبیر کا یہاں وہ شباب الفعل کی ویسے باخبر رہتا ہے، وہ بھی وہی مضمون ہے، ہمیشہ باخبر رہتا ہے، کہنے کی وجہ باخبر رہتا ہے یہ کافی ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ، پس جو اس کی توفیق نہ پائے، من لم یجد میں اس کی کا کوئی ذکر نہیں ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ، مگر ظاہر ہے کہ اس میں وہ مضمر ہے، اس لیے اس کی کو میں نے کہا تھا اگر رکھنا ہے تو بریکٹ میں رکھیں، اس کو بریکٹ نہیں ڈالی ہوئی، نوٹ کر لیں۔ پس جو اس کی توفیق نہ پائے تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے یا رکھنا ہے۔ پہلے تھا غلام آزاد کرنا ہے، تو حکم جب چل رہا ہے ایک ہی طرز میں چلنا چاہیے۔ فَإِطْعَامُ مَلَّمْ جیسے فَإِطْعَامُ 60 مسکین، یہاں بھی اطعام کرائیں نہیں بلکہ اطعام اسی طرح ایک مصدری حالت میں بیان فرمایا گیا ہے، تو اس کو ٹھیک یوں کر لیں، جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو۔ اچھا آپ نے یہاں تو بریکٹ ڈال دی تھی، اوپر نہیں ڈالی تھی، دونوں جگہ پڑھنی چاہیے تھی۔ جو اس کی یہاں بھی کا لفظ میں نے اس زائد اس لیے کیا ہے کہ پہلے ایک ذکر گزر چکا ہو تو بھی اس میں وہ حذف ہو جاتا ہے، مگر مذکور ہوتا ہے، اصل میں ہوتا ہے وہاں، یعنی طرز بیان میں بھی نہ بھی کہا جائے تو بھی پڑھنا چاہیے، کیونکہ پہلے ایک بات کا ذکر ہو چکا ہے، اس لیے پس جو اس کی توفیق نہ پائے تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھے، پیشتر اس کے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں۔ پس جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو یا اس کی بھی توفیق نہ رکھتا ہو، ایک ہی جگہ کر دیں دونوں باتیں، یا وہاں بھی توفیق یا وہاں بھی استطاعت اور یہاں بھی استطاعت، جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو، استطاعت ایک عام لفظ ہے، اردو میں مستعمل ہے، یہی رکھا جا سکتا ہے، جو اس کی بھی استطاعت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یہاں ہے ہی رکھا ہوا ہے، یہ اس لیے ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے طمانینت نصیب ہو۔ یہ المفردات سے میں نے چیک کیے ہیں، وہ بالکل اسی معنی کی تائید کر رہی ہے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ معنی نہیں ہے اس لیے کہ تم ایمان لے آؤ، ایمان لائے ہوئے ہو تو یہ ساری باتیں کر رہے ہو۔ اسی سے مجھے جستجو ہوئی تھی کہ ایمان کا یہاں امن میں آنا معنی ہو سکتا ہے، تو مفردات جو دیکھی تو اس میں حضرت امام رابع نے بین ہی یہی ترجمہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے طمانینت نصیب ہو، وہ تم سے راضی ہوں، یہ مراد ہے، اور اس کے نتیجے میں راضی ہونے والا جو امن دیا کرتا ہے ایک قسم کا،
جو تمانیت بھی کہتے ہیں، وہ تمہیں عطا ہو۔ یہ اللہ کی حدود ہیں اور کافروں کے لیے بہت ہی دردناک عذاب مقدر ہے۔ مقدر کو کہیں ہم نے بریکٹ میں ڈال دیا ہے اور کہیں بغیر بریکٹ کے۔ عذاب ہے ویسے ہی کافی ہے، تو مقدر کو بریکٹ میں کیوں نہ ڈالیں ہر جگہ؟ کیوں جی حاضری؟ ٹھیک ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وقد انزلنا آیات بینات، جو بعد میں آیا ہے اس کو میں نے اردو محاورے کی وجہ سے پہلے کر لیا ہے، اس لیے آپ لفظی جب پڑھیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا، یہ ترجمہ تو یہاں یہ لفظ تو یہاں ہے ہی نہیں، مگر وہ اس کے بعد آ رہے ہیں، اور عربی میں وہ بعد میں ٹھیک لگتے ہیں، اردو میں پہلے ٹھیک لگتے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں حالانکہ ہم کھلے کھلے نشانات نازل کر چکے ہیں، اس کے بعد کسی مخالفت کا جواز نہیں رہتا، وہ اسی طرح ہلاک کر دیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، یہ پہلے تھا لیکن مضمون کے تسلسل کے لحاظ سے عربی میں پہلے ہی ہونا چاہیے، اردو میں بعد میں ہونا چاہیے، چونکہ ہم نے اردو دانوں کے لیے ترجمہ پیش کر رہے ہیں، اس لیے ان کی سہولت کے لیے اس قسم کے آگے پیچھے الفاظ کا کرنا نہ صرف جائز بلکہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اور کافروں کے لیے ایک رسوا کن عذاب ہے۔ اگر لفظ مقدر رکھنا ہے تو یہ نوٹ کر لیں اور ہدایت دے دیں آخری ٹائپنگ کرنے والے کو کہ پھر ہر جگہ جہاں ہے وہاں بریکٹ کے اندر مقدر رکھتے چلے جائیں سب جگہ۔ وہ مفہوم میں داخل ہے مگر لفظوں میں چونکہ نہیں ہے، اس لیے اس کو بریکٹ میں رکھنے بہتر ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا، اب جمیعاً کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہے اکٹھے جماعت کی صورت میں۔ جس دن اللہ انہیں جماعت کی صورت میں اٹھائے گا، یہ کچھ سمجھنے کے لحاظ سے مشکل معلوم ہوتا ہے، کیونکہ تمام بنی نوع انسان کو جماعت کی صورت میں اٹھائے گا، نہ کہ صرف ان لوگوں کو۔ اس لیے اس کے ترجمہ کرتے ہوئے اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ایک جمعیت کس طور پر اٹھائے گا اگر لیا جائے تو سب لوگ اٹھائے تو جائیں گے، مگر نیک لوگ الگ جماعتوں میں اٹھائے جائیں گے اور بد لوگ الگ جماعتوں میں اٹھائے جائیں گے۔ تو جس دن اللہ ان کو ایک جمعیت کے طور پر اٹھائے گا پھر انہیں اس کی خبر دے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ نے اس کا شمار رکھا ہوا ہے، اس کا سے کیا مراد ہے؟ جو کیا کرتے تھے، عمل کیا کرتے تھے، تو اس بریکٹ میں اس عمل کا شمار رکھا ہوا ہے جبکہ وہ اسے بھول چکے ہیں۔ احصاہ اللہ و نسوہ، وا کا ترجمہ اور وہ اسے بھول چکے ہیں بھی ہو سکتا ہے، جبکہ بھی ہو سکتا ہے، میں نے جبکہ کو زیادہ پسند کیا ہے۔ اللہ نے اس عمل کا شمار رکھا ہوا ہے جبکہ وہ اسے بھول چکے ہیں۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز پر اب گواہ ہے کی بجائے پھر وہی
گواہ رہتا ہے، اس میں وہ دائمی کے معنی آ جاتے ہیں. کیوں جی؟ ٹھیک ہے، یہی لکھیں. اور اللہ ہر چیز پر گواہ رہتا ہے. الم ترا ان اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بھی ہو سکتا ہے، مگر یہاں گواہ رہتا ہے بہتر ہے، کیونکہ ان کے حساب کتاب ان کا ہونا ہے، ان کی جواب طلبی ہونی ہے. الم ترا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ اسے جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. دیکھا نہیں کا کیا مطلب ہے؟ کہ تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ اسے جانتا ہے. کیا خاص مفہوم ہے اس میں؟ جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کا ہمیں کیا پتہ کہ اللہ اسے جانتا ہے؟ تو اس لیے یہ ایک چھوٹی سی الجھن والی بات نظر آ رہی ہے، اسے حل کر کے آگے چلیں. کیوں جی مومن صاحب، کیا سوچتے ہیں آپ؟ قمر صاحب، رسول اللہ مخاطب ہیں خاص طور پر. جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، اس میں سے جو کچھ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا ہے وہ صاحب علم کا بیان تھا، اور اسے پورا ہوتے دیکھا ہے آپ نے. اور کشفی طور پر آئندہ کی باتیں بھی آپ کو بتائی گئیں، ورنہ وہ آئندہ کی پیشگوئیاں وہ نہ فرماتے جو بالکل وضاحت سے یوں لگتا ہے جیسے دیکھ رہے ہوں. تو اس لیے تو نے نہیں دیکھا کہ لفظ ہیں، یا تو جانتا نہیں. اس میں ہر شخص مخاطب نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص مخاطب ہیں. الم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ اسے جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، کوئی تین خفیہ مشورے نہیں کرتے مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے. اور نہ ہی کوئی پانچ ایسے ہوتے ہیں بریکٹ میں جو خفیہ مشورہ کریں. ضرورت ہے بریکٹ کی یا نہیں ہے؟ اور نہ ہی کچھ پانچ ایسے ہوتے ہیں مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے. جب ایسے ہوتے ہیں بات ہو چکی ہے تو بریکٹ کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بالکل ظاہر و باہر ہے. اور نہ ہی کوئی پانچ ایسے ہوتے ہیں مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوں. اس کی عربی عبارت یہ ہے ولا اکثر الا هو معهم اینما ولا ادنی من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ نہ اس سے زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ، الا هو معهم مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا جہاں کہیں بھی وہ ہوں. ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر وہ انہیں قیامت کے دن اس کی خبر دے گا جو وہ کرتے رہے. بما عملوا یوم القیامہ، ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ بھی دائم کا معنی اپنے اندر ظاہر ہے، کسی اور لفظ کی میرے خیال ضرورت نہیں. جب کہتے ہیں اللہ نے ہر چیز کا علم حاصل کر لیا تو وہ فاعلی معنوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. جب رکھتا ہے تو ایک دائمی حالت کی طرف اشارہ کرتا ہے. الم تری الی الذین نہوا عن النجوی ثم یعودون لما نہوا، کیا تو نے ان کی طرف نظر نہیں دوڑائی جنہیں خفیہ مشوروں سے منع کیا گیا. ترا الی الذین، ترا کا لفظ جو ہے یہ کئی مختلف مواقع پر مختلف طریق پر ترجمہ کیا جانا چاہیے اور کیا جاتا ہے.
جتنے بھی مترجمین میں نے دیکھے ہیں وہ علم ترا لفظ کے ترجمے مختلف طریقوں پر ایک ہی مترجم مختلف موقعوں پر کرتا ہے، اور اس موقع پر میں نے کیا تو یقینی علم کے طور پر نہیں کیا جس طرح پہلے گزرا تھا علم ترا، یہاں ان کے حالات پر غور کرنے کی طرف اشارہ ہے اور بنظر غائر ان کو دیکھنے کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا کیا تو نے ان کی طرف نظر نہیں دوڑائی جنہیں خفیہ مشوروں سے منع کیا گیا، وہ پھر بھی وہی کچھ کرنے لگے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ ثم یعودون لما نہوا عنہ، کرتے ہیں کی بجائے کرنے لگے، یہ چونکہ ماضی کا ذکر ہے اس لیے یہ جائز ہے، مگر آگے جا کر استمرار میں بھی ترجمہ یعنی حالیہ ترجمہ بھی ایک جگہ کرنا پڑے گا، یہ موقع محل کی بات ہے۔ ثم یعودون لما نہوا، وہ کرنے لگے وہی جس سے ان کو منع کیا گیا تھا۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ، یہاں اب حالیہ ترجمہ ضروری ہے، کرنے لگے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور وہ گناہ اور تعدی اور رسول کی نافرمانی کے متعلق باہمی خفیہ مشورے کرتے ہیں، یا کرتے تھے نہیں ہے، یہاں کرتے ہیں، اور جب وہ تیرے پاس آتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور اذا جب ماضی پہ آئے تو عموماً استمرار ہی کے معنی دیتا ہے، یہاں بھی استمراری ہے، اور جب وہ تیرے پاس آتے ہیں تو اس طرح تجھ پر تہنیت بھیجتے ہیں جیسی تہنیت اللہ نے تجھ پر نہیں بھیجی۔ حیوک بما لم یحیک بہ اللہ، اب اس میں ضمیروں کا جو لحاظ ہے وہ دیکھ لیں، اس کے مطابق یہ ترجمہ ضمیروں کے لحاظ سے بین ہی ٹھیک بیٹھ رہا ہے یا کوئی ضمیروں کی وجہ سے کوئی تبدیلی تجویز کرتے ہیں۔ مجھے موہن صاحب اور باقی آپ بھی خاص طور پہ دیکھیں ہیں۔ بما لم یحیک بہ اللہ، اللہ تہنیت تو بھیجتا ہے مگر اس طریق سے نہیں بھیجتا جیسے وہ بھیجتے ہیں، یعنی دلوں میں ان کے نفاق ہوتا ہے، کہتے کچھ اور ہیں، تو جس طرح اللہ تجھ پر تہنیت بھیجتا ہے اس طرح وہ تہنیت نہیں بھیجتے۔ جیسے کہ ایک دوسری جگہ صورت میں اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کا رسول ہے، مگر ساتھ ہی گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ کیا یہی رہے تھے کہ وہ تو اللہ کا رسول ہے۔ تو وہی مضمون ہے میرے نزدیک جو یہاں بھی مذکور ہے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اب کہتے تو منہ سے وہی ہیں جو اللہ نے جن الفاظ میں تہنیت بھیجی ہے، لیکن دل میں چونکہ کچھ اور معنی رکھتے ہیں، اس لیے یقولون فی انفسہم، اپنے دل میں کہتے ہیں لولا یعذبنا اللہ بما نقول، جو دراصل ہم کہہ رہے ہیں اس پر اللہ ہمیں پکڑتا کیوں نہیں۔ اب یہ دراصل کہہ رہے ہیں اس لیے ترجمہ ضروری ہے کہ وہ سامنے آ کر کھلم کھلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی نہیں دے سکتے تھے، اگر کھلم کھلا گالی دیتے تو کہتے اللہ کیوں نہیں پکڑتا، یہ نجوہ والی باتیں ساری بے تعلق ہو جائیں گی یہاں۔ تو اس لیے دراصل وہ کچھ اور کہتے ہیں اور ظاہراً کچھ اور کہتے ہیں، اور جب ظاہراً کہتے ہیں تو مفہوم کو پیش نظر رکھ کر بات کرتے ہیں کہ ہمارا مفہوم تو یہ تھا، اللہ کو اگر مفہومات کا علم ہے تو ہمیں پکڑتا کیوں نہیں۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، تبھی دل ہی دل میں یہ بات کرتے ہیں لولا یعذبنا اللہ بما نقول، ہم جو دراصل کہہ رہے تھے وہ تو ایک بہت بری بات تھی، تو اس پر اللہ ہمیں پکڑتا کیوں نہیں۔ حسبہم جہنم،
جہنم ان کو جہنم کافی ہوگی، یہ جو کم سے کم جو ظاہری ترجمہ ہے کم سے کم وہ یہ ہونا چاہیے، ان کو جہنم کافی ہوگی۔ اگر بریکٹ میں ان سے نپٹنے کو جہنم کافی ہوگی کر دیا جائے تو زیادہ واضح ہو جائے گا مضمون۔ ان سے نپٹنے کے لفظ صرف بریکٹ میں آ جائیں گے، ان سے نپٹنے کو جہنم کافی ہوگی، وہ اس میں داخل ہوں گے، بس کیا ہی برا آخری ٹھکانہ ہے۔ المصیر کا معنی ٹھکانہ بھی ہے اور آخری ٹھکانہ بھی ہے، اور اس میں بھی امام راغب اور دوسری لغات کو دیکھ کر ہم نے تسلی کر لی ہے کہ المصیر آخری ٹھکانہ کو بھی کہتے ہیں، اور چونکہ وہ ان کا آخری ٹھکانہ ہے اس لیے یہی ترجمہ میں نے زیادہ پسند کیا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول۔ اب نجوہ میں مخفی مشورہ پایا جاتا ہے، کھلم کھلے مشورے کو جو عوام الناس کے سامنے اس کو نجوہ نہیں کہتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجالس میں مشورہ فرماتے تھے یا جس مشورے کا آپ کو شورا کے تعلق میں حکم دیا گیا ہے اس کے لیے نجوہ کا لفظ نہیں آتا، تو ان کا ایک دار النجوہ ہوتا تھا جہاں یہ مل کر خفیہ اسکیمیں بنایا کرتے تھے۔ تو خفیہ مشورے تو ناجائز نہیں ہیں، مگر کس مضمون سے تعلق رکھتے ہیں یہ اسے جائز بھی بنا سکتا ہے اور ناجائز بھی۔ فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مشورے کرو اور مخفی مشورے کرو، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ رسول، تو اللہ گناہ، سرکشی، عدوان اور رسول کی نافرمانی پر مبنی مشورے نہ کیا کرو۔ وتناجوا بالبر والتقوی، ہاں نیکی اور تقوی کے بارے میں، یا نیکی پر مبنی کی بجائے یہاں میں نے کہ بارہ میں کر دیا ہے، ہاں نیکی اور تقوی کے بارے میں مشورے کیا کرو۔ اگر پر مبنی ہی کو دہرا دیا جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے، کیا خیال ہے؟ یا دونوں جگہ کے بارے میں ایک ہی، یہ ایسی چیزیں جہاں یہ لفظ برابر ہی ہوں تو بہتر ہے۔ کیا پسند کرتے ہیں آپ شمس صاحب؟ وہی جو اشرف صاحب پسند کرتے ہیں؟ الٹ ہے اصل میں، اشرف صاحب وہی پسند کرتے ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں، آپ کو اولیت حاصل ہے اس میں۔ کیوں جی ہادی علی آپ بتائیں، ہیں کہ بارہ میں ٹھیک ہے پر مبنی کی بجائے؟ پھر یوں بنے گا اب باہمی خفیہ مشورے کرو تو گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں نہ کیا کرو، ہاں نیکی اور تقوی کے بارے میں مشورے کیا کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کے حضور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، الہ تو شرون، جس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے کی بجائے جس کے حضور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، یہ محاورتاً بہتر لگ رہا ہے۔ کیا عربی الفاظ بھی اس کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں؟ انما النجوى من الشیطان ہے۔ اب یہاں نجوہ کا معنی میں نے خفیہ مشورے نہیں کیا، کیونکہ نجوہ کا لفظ اچھے مشوروں کے لیے بھی آتا ہے اور برے مشوروں کے لیے بھی آتا ہے۔ جب شیطان کی طرف منسوب ہو تو اچھا مشورہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے سازش کرنا اس کا زیادہ برمحل ہے۔ اس کا ترجمہ
انما النجوى من الشیطان، خفیہ سازشیں تو صرف شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. خفیہ مشورے تو مومنوں کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، لیکن خفیہ سازشیں صرف شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں. لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے غم میں مبتلا کر دے، جبکہ وہ انہیں ذرا بھر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے اذن کے ساتھ. تو ان کے خفیہ مشورے بیکار جائیں گے. وہ اگر نقصان کوئی پہنچائیں گے تو وہی جو اللہ تمہارے لیے بہتر سمجھتا ہو، جس نقصان پہنچانے سے تمہیں فائدے زیادہ حاصل ہوں اور ضرر کم ہو. اس کا معنی ہے اذن کا. ورنہ شیطان کو اپنے بندوں کو نقصان پہنچانے کی تو اجازت اللہ نہیں دیا کرتا. اور یہ وہ جو مشورے کرتے ہیں وہ شیطانی لوگ آپس میں مشورے کرتے ہیں، تو کچھ اسکیمیں ان کی لگتا ہے بظاہر پوری ہو گئیں اور اس سے مومنوں کو دکھ بھی پہنچ گیا اور کچھ نقصان بھی پہنچ گیا، مگر صرف اتنا ہی پہنچے گا جتنا اللہ کے ہاں کسی مصلحت کے پیش نظر مقدر ہو. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، بس وہ انہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کی اجازت سے، اور اس پہلو سے کہ اللہ ہمیشہ ہماری بھلائی کی بات سوچتا ہے اور وہی کرتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. بس اس مضمون کے بعد بس چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر توکل کریں، کرنے دیں ان کو جو کرتے ہیں. یا ایھا الذین ہو گیا وقت؟ تو یہ اگلی دفعہ ہو جائے گا انشاءاللہ. باقی ہے ٹھیک ہے، نوٹ کر لیا. اب یہ صورتیں جو آئی ہوئی ہیں اس میں وقت زیادہ جلدی گزر رہا ہے کچھ. آپ کا بھی ہے صرف میرا؟ کیونکہ میں تو ذہنی طور پر مصروف ہوتا ہوں نا اس معاملے میں، اس لیے مجھے پتہ بھی نہیں لگتا وقت کا. اچھا جی، السلام علیکم و رحمۃ اللہ.